عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، ہم ذلیلانہ زندگی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ الحمدللہ آج تک مجلس، جیسے آغا صاحب نے فرمایا، کبھی کسی تکفیری کے ساتھ نہیں بیٹھی۔ درست ہے، کوئی پریشر نہیں لیا۔ ہمارا واضح نظریہ ہے، تکفیری صاف واضح آئیں، ٹیلی ویژن پر آئیں، اعلان کریں کہ ہم نے جو تکفیر کی ہے یہ غلط کیا ہے۔ بڑے بڑے علماء آ کے تکفیر کو آئین میں ترمیم کی جائے، تکفیر کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے اور لکھا جائے فقہ جعفری، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور غیر مقلد اسلام کے مسلمہ مکاتب فقہ ہے۔ ایسے کسی منہ سے کالک اتار کے دوبارہ قوم میں لانا یہ غلط کام ہے، اور جو لوگ ان کے منہ سے کالک اتارنے میں لگے ہوئے اپنے من پر بھی کالک مل رہے ہیں۔ ہماری چار وہ ہیں، نمبر ایک، اس کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے، آئین میں ترمیم کی جائے، تکفیر کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے، اور یہ سارے اعلان کریں ٹیلی ویژن کے آگے پر کہ تکفیر غلط ہے، جو کی بھی وہ بھی غلط ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے وارثوں کے پاس جایا جائے، کسی کو حق نہیں ان کا خون معاف کرنے کا، ان کے وارثوں کو حق ہے، یا ان کا حق قصاص ہے، یا ان کا حق دیت ہے، یا ان کا حق عفو معاف کر دینا، یہ ان کا حق ہے، ان کے پاس جایا جائے۔ کسی ملا کو، مولوی کو، کسی کو بھی حق نہیں ہے علامے کو کہ وہ ان کا خون معاف کر دے، قاتلوں کو معاف کر دے، نہیں کر سکتا۔ لہذا ہمارا موقف واضح ہے، درست ہے، ہم اس وطن کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ سام کا بچہ جب بھی اس کو تھوڑی سی تپش اور حرارت ملے گی دوبارہ وہ کاٹے گا، وہ کاٹنے سے باز نہیں ہے۔ جن کے منہ کو خون لگ جاتا ہے وہ آسانی سے ان کا منہ کا خون نہیں دھلتا جب تک ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کے دانت نہ توڑ دیے جائیں۔